آج ہم اردو نحو میں حصہ نظم میں سب سے پہلی نظم پڑھیں گے حمد، اور یہ سبق نمبر 13 ہے اردو کی کتاب میں۔ حمد کا پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ حمد سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ حمد کہتے ہیں ایسی نظم جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ اس شعر کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میرے دل پر تمہاری ہی حکمرانی ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا نافرمان بندہ ہونے کے باوجود بھی تیری ہی تعریف میں مصروف ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں، چاہے بندہ بیمار ہو یا تندرست ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نافرمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتیں اتارتا رہتا ہے۔ حالانکہ بندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ بندوں کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اور انسان بھی چاہے نافرمان ہے، لیکن اگر اس کو کبھی بھی مشکل زندگی میں پیش آتی ہے تو پھر بھی وہ پکارتا اللہ کو ہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر بجا لانا انسان پر فرض ہے، لیکن ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ یعنی ہم جتنا مرضی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جو حقوق اپنے بندوں پر ہیں انہیں پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو انسان پر اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، انسان کو ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کم از کم ضرور کرنی چاہیے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی، جو کہ شاعر ہیں جنہوں نے یہ حمد لکھی ہے، وہ اس شعر میں انسان کی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے تو یہ اس شخص کی خام خیالی ہے، کیونکہ ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے بدلے میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کافی کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس شکل میں ہم دیکھیں تو پھر ہم نہایت عاجز ہیں کہ جو اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس کا پڑھتے ہیں جی شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا دعویٰ کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جان گیا ہوں تو وہ اللہ کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ اللہ کو نہ جاننے والا، کیونکہ جس شخص پر بھی اللہ کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی حالت، اس کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ تو دوسروں کو بتانے کے لائق ہی نہیں رہ جاتا۔ جو لوگ خود کو اللہ کی طلب اور تلاش میں فنا کر لیتے ہیں، صرف انہی پر اللہ کے راز کھلتے ہیں۔
لیکن اس وقت تک اس شخص کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ایسے لوگ اللہ کی ذات میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کی باقی ہر ایک چیز سے بیگانے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں جو لوگ اللہ کی تلاش یا جستجو کرتے ہی نہیں ہیں وہ بھی اللہ کی حقیقت سے نامحرم ہی رہتے ہیں، ان پر اللہ کے راز ظاہر نہیں ہوتے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن پر اللہ کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو بتانے کے قابل نہیں رہتے، اور جو اللہ کی جستجو کرتے ہی نہیں ہیں ان پر تو اللہ کے راز ظاہر ہی نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں دونوں یعنی اللہ کو جاننے والا محرم اور نہ جاننے والا نامحرم دونوں برابر ہیں، اور یہی بات شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی شعر نمبر 4 پر۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ایسے بندے جن کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے ان کی نظر میں دنیاوی شان و شوکت اور دنیاوی دولت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کو اپنے معمولی اور بظاہر حقیر دکھنے والے لباس میں بھی وہ مزہ آتا ہے کہ جو کسی بادشاہ کی طرف سے دیے گئے دنیاوی تحفے یا کسی بہتر سے بہتر لباس میں بھی اس کو مزہ نہیں آتا۔ بادشاہ کا دیا گیا کوئی بھی قیمتی لباس اس انسان کو وہ مزہ نہیں دیتا جو مزہ اس کو ایک عام لباس میں بھی اللہ کی یاد میں یا اللہ کے قرب میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہو جاتے ہیں وہ دنیاوی آسائشوں اور ظاہری نمود و نمائش پر کبھی بھی توجہ نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بھی حال میں رکھے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے جی اب حمد کا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت رنج و الم اور مصیبت میں گرفتار ہونے پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے یا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کمال ہے کہ چاہے شکر ادا کرنے والے بندے ہوں یا رنج و الم یا مصیبت میں گرفتار بندے ہوں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ صبا صبح سویرے چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ جس طرح صبا پھولوں کی خوشبو کو ہر طرف پہنچاتی پھرتی ہے، اسی طرح توحید کا پیغام بھی گھر گھر پہنچتا رہے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو، توحید کے پیغام کو اپنے دل میں کب جگہ دیتا ہے۔ صبح صبح ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاتی ہوئی دنیا کے ہر ایک کونے میں، ہر ایک گوشے میں پہنچتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں توحید اور اسلام کا پیغام
پہنچے گا اور دنیا اسلام اور توحید کی روشنی سے منور ہو جائے گی یا روشن ہو جائے گی، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا کہنا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا حمد کے شعر نمبر 6 میں۔ اب ہم پہنچتے ہیں حمد کے آخری شعر تک۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ کچھ لوگ بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے یا انتخاب کر کے بہترین انداز میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ہنر یا فن رکھتے ہیں۔ ان کا بیان دوسروں کے دل پر فوری اثر کرتا ہے۔ بہت کم لوگ بات کرنے کے ڈھنگ سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی کا یہ ماننا ہے کہ وہ بھی ایسے چیدہ بندوں میں سے، اشخاص میں سے یا شاعروں میں سے ایک ہیں جن کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا فن بخوبی آتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس شعر میں خود کو کہہ رہے ہیں کہ اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہے۔ تمہاری کہی ہوئی ہر ایک بات سننے والوں کے دلوں کو چھو کر گزرتی ہے اور لوگوں کے دل پر فوری اثر رکھتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے تشریح کی ہے حمد کے سارے اشعار کی۔ اس حمد کو لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے، اور یہ نظم نحم کلاس کی اردو کی کتاب میں سبق نمبر 13 میں درج کی گئی ہے۔ اس نظم میں ٹوٹل 7 اشعار ہیں جن کی ہم نے ابھی تشریح کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح کرنا اب مشکل کام نظر نہیں آئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.